میں عرض کر رہا تھا عمر فاروق اعظم کون ہے؟ عمر کی حکومت یہ ہے، دیکھیں آپ مٹی پر عمر کی حکومت ہے، زمین پر مٹی پر عمر کی حکومت ہے، پانی پر عمر کی حکومت ہے، ذرا آگ پر عمر کی حکومت ہے، ہوا پر عمر کی حکومت ہے۔ عمر فاروق اعظم مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف میں تشریف رکھتے ہیں، ایک پہاڑ کے اندر سے لاوا نکلنے لگا اور لاوا اور آگ نکلنے لگی، وہ آتش فشاں پہاڑ تھا، اس کے اندر سے جب آگ نکلنے لگی تو سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس تمیم داری نام کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور یہ آگ جو ہے وہ مدینے کی طرف کو آ رہی ہے، کوئی دعا فرما دیں۔ اس وقت فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، حضرت عمر نے اوپر کو سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دعا نہیں کروں گا، ایسا کرو نہیں، میری چادر لے کر کے جاؤ اور میری چادر سے آپ کو پیچھے کو کر دینا۔ وہ تمیم داری کہتے ہیں میں نے عمر کی چادر لی اور جا کر کے عمر کی چادر کو میں نے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ پیچھے کو بھاگتی تھی اور آگ پیچھے کو چلی گئی اور دنیا کو یہ بتا گئی کہ جب عمر کی چادر دنیا میں آگ سے بچا سکتی ہے تو پھر آمنہ کے لال کی چادر قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر سنیں، ہماری بہنیں بیٹیاں، میری بہنیں بیٹیاں وہ سن کے جائیں، ہو سکتا ہے انہیں جانے کے بعد افسوس ہو کہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، سن کے آنا چاہیے تھا۔ مستقل مزاجی پیدا کریں میری بیٹیاں، میری بہنیں، سن کے جائیں، اگر وہ بیٹھیں گی تو ان کے لیے بہت کچھ ہے میری تقریر میں۔ عمر کی حکومت آگ پر بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر کی حکومت آگ پر ہے، میاں عمر کی چادر سے آگ پیچھے کو چلی گئی۔ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ بھوکمپ، زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ زلزلہ آ رہا ہے، آپ نے نیچے کو سے پاؤں رکھا اور زمین پہ پاؤں رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے زمین یہ بتا کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، بھوکمپ ختم ہو گیا، زلزلہ ختم ہو گیا، زمین ساکن ہو گئی اور دنیا کو بتا دیا کہ جب عمر کے قدم کی برکت کا یہ عالم ہے تو پھر آمنہ کے لال کے قدم کی برکت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں حکومت، پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر آج تک مدینے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولے تو صحیح ذرا، آج تک مدینے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، بولو بولو سبحان اللہ، مدینے میں کوئی زلزلہ آج تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر، عراق کتنا دور ہے؟ عراق تقریباً 1200-1300 کلومیٹر دور ہے اور وہاں پر ساریہ نام کے ایک صاحب وہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ممبئی سے پیسہ لا رہے ہیں مسلمانوں کے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مدینے میں ممبر پہ ہے اور ممبر پہ کھڑے کھڑے ارشاد فرماتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، پہاڑ کو نہ چھوڑنا، پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ وہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے، حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ ساریہ فلاں دن فلاں وقت عمر کی آواز تم تک پہنچی تھی؟ کہا ہاں پہنچی تھی۔ اگر عمر کی آواز نہ پہنچتی 1300 کلومیٹر سے دور تو پیچھے فوج کھڑی تھی، وہ ہم پہ حملہ کر دیتی اور مسلمان شہید ہو جاتے، ہمیں شکست ہو جاتی۔ عمر کی آواز نے ہمیں بچا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی کہنے لگے دیکھو سنو، عمر اتنے انصاف سے حکومت کرتا ہے کہ اللہ نے ہواؤں کو بھی، اس ہواؤں پر بھی عمر کی حکومت قائم کر دی ہے۔ عمر نے یہاں سے پکارا اور وہاں سے اس نے سن لیا۔ ذرا غور تو کرے، جب عمر فاروق اعظم 1300 کلومیٹر دور سے سن سکتے ہیں تو پھر میرے مدینے والے مصطفیٰ آج اس محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، نبی پاک انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میاں ذرا غور کرے، توجہ کرے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ پہلے یہ دیکھیں، آپ پہلے یہ کیا ہوا؟ پہلے یہ آگ پہ حکومت، اس کے بعد زمین پہ حکومت یعنی مٹی پہ حکومت، تیسرا آپ دیکھیں مٹی پہ حکومت اور اس کے بعد دیکھیں آپ ہوا پہ حکومت، اور جب دریا نیل کے اندر پانی سوکھ گیا اور مسلمانوں کی حکومت بھی کہنے لگے جب تک مسلمان جب تک یہاں پر عورت نہیں ڈالی جائے گی، لڑکی نہیں ڈالی جائے گی، تب تک مسلمانوں سنو یہ دریا جاری نہیں ہوگا۔ مسلمان بولے ہم مسلمان ہیں، ہم یہ فضول کام کو نہیں جانتے۔
ہم نہیں ڈالیں گے, ہم دریا میں اور لڑکی نہیں ڈالنے دیں گے. کہتے ہیں دریا جاری کیسے ہوگا؟ کہ دریا جاری وہ کریں گے. حضرت عمر کو خط لکھا گیا, حضرت عمر کو خط لکھا گیا, ایسے ایسے معاملہ حضرت عمر نے سنا. آپ نے فرمایا بالکل لڑکی نہیں ڈالی جائے گی. اب حضور کی وہاں حکومت ہے, اسلام کی حکومت ہے, کسی لڑکی کو بھیٹ نہیں کرایا جائے گا. نہ پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ حضرت عمر نے کاغذ منگوایا اور فرمایا میں خط لکھتا ہوں. کیا خط لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے. یار انسان سے انسان کو تو خط لکھتے دیکھا ہے, مگر یہ حضور کے غلام ہے جو دریاؤں کو بھی خط لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. عمر دریا کو خط لکھتے ہیں کہ میرا یہ خط دریا میں ڈال دینا. میاں جب دریا میں ڈالا گیا, کیا لکھا تھا؟ اے دریا اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو مت بہ, اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو جاری ہو جا. جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا خط ایک دم جاری ہو گیا. ایسا جاری ہوا 1400 برس ہو گئے, آج تک جاری کا جاری ہے. سبحان اللہ, عمر سبحان اللہ. یار عمر کو ہاتھ میں تلوار لے کے حضور کو قتل کرنے جا رہے تھے. یہ ایسے کیسے بن گئے بھائی؟ توجہ ہے بھائی. ہاتھ میں تلوار لے کے بولے میں ختم کر دوں گا قصہ, 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا, برباد کر دوں گا جا کر کے ان کی سوچوں. کسی نے راستے میں روک کے کہا کیا کہہ رہے ہو, کیا کہاں جا رہے ہو؟ حضور کے بارے میں کہا قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. تو وہ بولے تم حضور کو قتل کرو گے, تمہاری تو بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر کا جلال بہت زیادہ شباب پر دروازے پہ گئے اور جانے کے بعد آپ نے دروازے پر جانے کے بعد دستک دی اور بہن نے اندر سے دیکھا عمر آ رہا ہے, قرآن اندر پڑھ رہی تھی, ایک دم قرآن بند کر دیا اور جا کر کے جو قرآن پڑھانے آئے تھے خباب انہیں ہٹا دیا. اس کے بعد جو ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی حضرت عمر بولی کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ بہنوئی بولے الحمدللہ میں نے, ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی اتنی بات سنتے ہی آپ نے اتنی زور زور سے اپنے بہنوئی کے مارا زمین پہ گرا دیا اور منہ پہ مکے مارنے شروع کر دیے. بہنوئی کے منہ سے خون نکلنے لگا, سینے پہ بیٹھ گئے اور مکے جب مارتے تھے تو بہن نے آ کر کے کہا کیا مجھے تو بیوہ کر کے چھوڑے گا, کیا میں تیری بہن نہیں ہوں؟ تو پھر بہن کو مارنا شروع کر دیا اور بہن کو مارتے, ایک تو لڑکی نازک ہوتی ہے اور پھر اتنی زور سے مارا کہ پورا گال پھٹ گیا, منہ میں سے خون نکلنے لگا. مارتے مارتے حضرت عمر تھک گئے, بہن پٹتے پٹتے نہیں تھکی, مارتے مارتے بولے بول چھوڑے گی اسلام؟ تو بہن بولی عمر جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں اولاد ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. تو مجھے مارتے مارتے تھک جائے گا, میں پٹتے پٹتے نہیں تھکوں گی. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. عمر اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے, مشہور عقل مند انسان تھے. ایک دم بولے کون سا نشے چڑھا دیا ہے ان پر؟ کہلے کہ وہ ذرا قرآن جو پڑھ رہے تھے ذرا مجھے تو لاؤ. بہن بولی ایسے نہیں, تو ناپاک ہے, اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا. سبحان اللہ. عمر نے آگے کو جو ہے بڑا, چل مجھے پاک کروا. عمر کی بہن بھائی کے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگی اور ایک دن پہلے دعا ہو چکی تھی, اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو, ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق دے دے. بزرگ کہتے ہیں حضور نے ایک کو مانگا تھا, دونوں کو مانگتے اللہ دونوں کو دے دیتا. اجابت کا سیرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضرت عمر کی بہن توجہ ہاتھوں کو دھو رہی ہے اور دھوتے دھوتے کہہ رہی ہے مالک ہاتھ کو دھونا میرا کام ہے, دل کو دھونا تیرا کام ہے. ہاتھ دھلانا یہ میرا کام ہے اور دل دھونا یہ تیرا کام ہے. ایک اللہ والے نے ایک شرابی کا منہ دھو دیا, شرابی کا منہ دھو دیا, پڑا تھا نالی میں, تو منہ دھو کے نا وہ چلے گئے, اسے کپڑے بڑے پہنا کے دیکھا تو تہجد کے وقت میں نا سب سے آگے بیٹھا تھا. کہنے لگے مالک یہ تو بڑا مشہور شرابی ہے, یہ یہاں کیسے آ گیا؟ آواز آئی ہو بندے تو نے اس کا منہ دھلایا تو میں نے اس کا دل دھو دیا. تمہیں پتا ہے کہ قرآن پڑھنا عورتوں کا کیوں ضروری ہے؟ عورتوں کو قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب کہاں پڑھ رہی ہیں عورتیں قرآن؟ اب تو ناٹک دیکھتی ہیں, سیریل, مسلمانی سیریل, مسلمانی, میرے لفظ سنو, مسلمانی سیریل. کیا مسلمان بھی ناٹک بناتے ہیں؟
کیا مسلمان بھی ناٹک کرتے ہیں؟ کپڑے فالتو پر پہنتی ہیں اس کی لڑکیاں، اس میں یہاں کی آدھی آستین کے پہنے، انہوں نے پہن لیے، انہوں نے اپنے معاذ اللہ جسم کو نمایاں کیا، انہوں نے بھی کر دیا۔ وہ اپنی اسکرین پر ناچنے لگی تو یہ شادیوں میں ناچنے لگی، مگر انہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم جس کی نقل کر رہی ہو وہ تو فاحشہ ہے، بدکار ہے، اور تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ مسلمان بچیاں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، کہاں قرآن پڑھتی ہیں؟ کوئی مر جائے تو 30-40 میں تو پڑھ بھی دیتے ہیں قرآن، یا کوئی من نہیں رہا ہو، دم نہیں نکل رہا ہو تو اس کی ذاکرنی کے وقت میں پڑھ دیں گے۔ حالانکہ اس سے فائدہ تو ہوگا نا، کوئی اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، کوئی بات نہیں، 30-40 میں سے بھی فائدہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ مگر اقبال کہتا ہے افسوس تیرے سے اوپر کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، جینا نہیں سیکھا۔ میری بہن بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنو میری بات۔ بے پردہ عورتیں ہیں، کہاں سے بچے اچھے آئیں گے؟ مائیں نیک ہوتی تھی، بہنیں نیک ہوتی تھی تو بچے نیک ہوتے تھے۔ ایک ساتھ سے میں نے کہا میری اپنی بہن بیٹی کو ذرا پردہ تو کرایا کرو، کہنے لگے وہ سید صاحب مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے۔ میں نے کہا تو بڑا بدتمیز آدمی ہے، میں تجھے یار ایسے ذلیل نہیں کرتا۔ کسی نے جنید بغدادی سے کہا نا مجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے تو دھکا مارا، فرمایا جاہل دور ہو جا میری نظر سے، کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ سبحان اللہ بے شک، سبحان۔ اب تو مسلمانوں کی شادیاں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی صحیح آدمی تو جا نہیں سکتا۔ اب لڑکیوں نے سروں سے دوپٹے اتار دیے اور گلے میں پڑ گیا ہے، اب کچھ دنوں کے بعد یہ بھی رخصتی ہو جائے گا۔ کچھ اور لڑکیاں اللہ ماشاءاللہ، باقی اکثر شادیوں میں جو کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہے وہ شادی والے دن ہو جاتی ہے، جو کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہے وہ شادی والے دن ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شادی والے دن تو معاذ اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میری بہنوں میری بیٹیوں تمہارے لیے اسلام نے کیا کیا فیسلٹی دی ہے۔ دیکھو تمہارا جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ یہ دوپٹہ نہ رکھنے والی، ان سے کہہ رہا ہوں اپنے جسم کو نہ ڈھکنے والی، دیکھو کہ جب مرد نماز پڑھتا ہے تو اسے حکم ہے یہاں تک ہاتھ لے کر کے آئے، کانوں تک، مگر عورت کے حکم یہ ہے کہ وہ یہیں تک ہاتھ لے کے آئے، اوپر نہ لے کے جائے۔ اس کا اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو۔ سبحان اللہ۔ صفا مروہ پر ساری دنیا کے مرد دوڑیں گے، عورتوں کو حکم ہے تم نہیں دوڑو گی، چونکہ تمہارا دوڑنا اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، اس سے بے پردگی ہو جائے گی۔ مگر اب کہاں پردہ رہ گیا، کہاں وہ عورتیں رہ گئی؟ اب تو ایک عورت کہہ رہی تھی، اسے ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب میری عورت بڑی نیک تھی تو پڑوسن نے اسے سمجھا دیا، بگاڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے پڑوسن نے کہہ دیا تو کیا تجھے تو ہم دیکھتے ہیں شادی میں آتی ہے نہ تیرا زیور دکھتا ہے نہ تیرے کپڑے دکھتے ہیں، کتنی مہنگے پہن لے تو بالکل پردے میں آتی ہے۔ وہ کہنے لگی بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کہا تو پھر اپنے ہی تو ہوتے ہیں، شادی میں کون غیر ہوتا ہے، سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، ایسا کر تھوڑا جو ہے وہ پردہ اتار کے آیا کر۔ کہنے لگے وہ شیطان کی بالکل قریبی عورت لگتی تھی، اس نے ایسا سمجھایا کہ میری بیوی اچھی خاصی نیک شریف دیندار، وہ بے پردہ ہو گئی، شادیوں بے پردہ جانے لگی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ ایک دن کار میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو، میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام کو بھی گھر پہ ہوتا ہوں، تو مجھ سے شام میں بھی پوچھ سکتی ہو، صبح بھی پوچھ سکتی ہو، اب تو تم انہی لڑکوں سے جا کے پوچھو جن کے لیے سچ کے جا رہی ہو۔ گھر میں رہتی ہیں عورتیں تو بالکل پھٹی جر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، بالکل بیکار کپڑے، اور جب باہر نکلیں گی تو میک اپ کر کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا وقت ہونا تو عورت کو چاہیے کہ وہ میک اپ کرے، وہ سنگار کرے۔ فرماتے ہیں جتنی مرتبہ آئینے میں دیکھے گی نا مرد کے لیے شکار کرنے کے لیے، اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ کا فرمائے گا۔ اور جب آدمی آئے تو محبت سے پیش آئے، دروازہ کھولے اچھے سے، موڈ اچھا کر لے اپنا، پریشانی کو بھلا دے اسے، وہ تھک کے آیا ہے۔ وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لٹک جانا ضروری ہے۔
مگر آپ کچھ عورتوں کے تو مزاج ہے، مگر کچھ تو بدبخت ایسی ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، آدمی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو منہ سجا کے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ دین سے دور رہنا چاہیے، تعویذوں کے چکر میں لگ گئی ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی اس سے۔ اور سن میری بہن، میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں اور شام پہ بھی گھر پہ ہوتا ہوں، اگر میرے لیے سجتی تو مجھے تو دکھا دیتی کسی وقت بھی، مگر اب تو جن لوگوں کے لیے سجی ہے انہیں جا کے دکھانا۔ عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں انہیں اچھے لوگ دیکھتے ہیں۔ انہیں بتاؤں، ان کی معلومات کے لیے بتا دوں، جتنے گندے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں پہ اپنی بری نظر ڈالتے ہیں، ان کی نظریں ان پر پڑتی ہیں، اور کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے اتنا کرنا تو میری بیوی رونے لگی، شریف تھی نا، کہنے لگی واپس چلو، میں اب نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگی میں تو بس اس عورت کے چکر میں آ گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے ہر قدم پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں جتنے قدم وہ بے پردہ گھر سے باہر نکلے گی ہر قدم کے بدلے ایک ساتھ اس کے آدمی کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، غوث العظم ارشاد فرماتے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ کتنی نسلوں تک؟ 7۔ کتنی نسلوں تک؟ 7۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مگر بتا رہا ہوں یہی روش ہماری غلط چلی گئی، لے کے ہمیں خراب۔ مسلمان لڑکیوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے دودھ پلاتی ہے اور اسی وقت اگر وہ درود بھی پڑھنے لگے نا تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے، اگر وہ یہ شروع کر دے۔ مگر اب کہاں میاں وہ چیزیں ہیں، کہاں وہ رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، مالدار کی بیٹی ہے نا تو کپڑے کیوں نہیں دکھائے گی، مالدار کی بیوی ہے زیور کیوں نہیں دکھائے گی۔ میں تجھے بتاؤں ایسی بھی دنیا میں ایک مالدار عورت دنیا میں گزری ہے جس کا آدمی اتنا مالدار تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ کہتا تھا او سورج ذرا غرور سے مت نکل، تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت۔ جب بادل کا ٹکڑا آتا تھا نا تو وہ کہتا تھا او بادل کے ٹکڑے ذرا یاد رکھ، تو جہاں بھی برسنا چاہے برس، مگر جہاں بھی برسے گا وہی ہارون رشید کی حکومت مارے گا۔ اس کی بیوی کا نام زبیدہ خاتون ہے۔ کیا نام ہے؟ اس نے عراق سے لے کے عرفات تک اس نے نہر زبیدہ خطبائی ہے، اور 300 قرآن پڑھنے والی اس کی کمرے گھر میں رہتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو بیوی بیٹھی تھی، بیوی پیچھے ہٹ گئی، کہا تکلف کیوں کر رہی ہو، تم میری بیوی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی ذرا تھوڑا سا میں پریشان ہوں۔ کا کیا ہوا؟ اور اوپر کو دیکھا نا بادشاہ نے تو اس کے سر کے بال مڑے ہوئے تھے۔ کہا بیگم تم بالوں سے تو بڑی محبت کرتی تھی، اور عورت تو کرتی ہے بالوں سے، یہ تم نے اچانک بال کیوں مڑوا دیے؟ اچھا عورت بال مڑوا دے تو بڑی حیرت کی بات ہے نہیں، یہ تم نے بال کیوں مڑوا دیے؟ اللہ اکبر۔ زبیدہ رونے بیٹھ گئی۔ کہا کیوں روتی ہو، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگی حضور بات یہ، کل میں نہائی تھی تو نہانے کے بعد اوپر چھت پہ بال سکھانے گئی، مجھے کیا خبر تھی کہ پڑوس میں ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے میرے بالوں پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ جب غیر محرم کی نظر میرے بالوں پڑ گئی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ان بالوں کو اپنے سر پہ رکھوں جس پہ غیر محرم کی بری نظر پڑ گئی ہو، میں نے اپنے بال مڑوا دیے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید اپنی بیوی کو دیکھ کے حیرت میں رہ جاتا ہے۔ زبیدہ کا انتقال ہوتا ہے، خواب میں کسی نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے بغیر حساب کے اللہ نے بخش دیا۔ جب فرشتے حساب کرنے آئے نا قبر میں تو پھر اللہ نے فرمایا میری بندی سے حساب نہ لو، میں ایک بات پوچھوں گا بس اس سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پوچھا یہ بتا زبیدہ ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے کھاتے تو نے سر کیوں ڈھک لیا تھا؟ آئے ہائے، آج جتنی بہنیں بیٹھی ہیں یہ بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، آپ جیسے سن رہے ہیں یہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، ذرا دیکھو تو۔ اللہ ذرا غور تو کر، اللہ نے فرمایا تو نے اپنا سر کیوں ڈھک لیا تھا؟ زبیدہ کہنے لگی مالک جب میں کھانا کھاتی تھی نا تو اذان کی آواز آئی تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ تیرا نام آ رہا ہو میرے کانوں میں اور میرا سر ننگا ہو، میں نے تیرے نام کی عظمت کے لیے اپنے سر کو ڈھک لیا۔ اللہ نے فرمایا او زبیدہ جو میرے نام کا اتنا پاس رکھتی ہے عورت
میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اس سے حساب لیا جائے. میں تجھے بے حساب بخش رہا ہوں. پہلے مائیں نیک ہوتی تھی تو بچے نیک ہوتے تھے. مائیں جب نیک ہوتی تھی, دلی کے اندر ایک ماں ہے, رات کا وقت ہے, وہ رات کے وقت میں وہ ماں اٹھ گئی ہے اور اٹھنے کے بعد رو رہی ہے. روتے روتے توجہ چاہتا ہوں, روتے روتے اس ماں نے جب رونا شروع کیا تو بیٹا قریب میں بیٹھا تھا, وہ بھی اٹھ گیا. اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور دیکھتا وہ روتے ہوئے آگے بڑھا اور چھوٹا سا 8 سال کا بچہ کہنے لگا, امی کیوں رو رہی ہو, آپ رات میں کیوں رو رہی ہو؟ ماں کہنے لگی, بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ تو اٹھ گیا. کہاں؟ کبھی میں سوتی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک کیڑا چڑھ گیا. پھر کہ جب کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا آج تو کیڑا ہٹا دوں گی, مگر کچھ دنوں کے بعد مجھے مرنا ہے. میرے بیٹے مر جاؤں گی تو پھر مجھے اٹھا کے لے کر کے جائیں گے, مجھے جو ہے وہ نہلائیں گے, اور نہلانے کے بعد پھر مجھے نہلانے کے بعد مجھے میرا نماز جنازہ ہوگا. اس کے بعد مجھے قبر کے اندر رکھیں گے, پھر مجھے اندر سے ڈھک دیا جائے گا, اوپر مجھے جو ہے وہ تختے لگا دیے جائیں گے. اور پھر جب میں اندر جاؤں گی تو جب مچھر اندر جب انسان جاتا ہے نا کمرے کے, تو مچھر ہوتا نہیں مگر خوشبو سونگھ کے آ جاتا ہے. ایسے ہی جب زمین میں قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو کیڑے ہوتے نہیں ہیں مگر اس کی خوشبو سونگھ کے آ جاتے ہیں. وہ کہتی میرے بیٹے میں عام عورت ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کیڑے آئیں اور آ کر کے جب میرے منہ میں داخل ہوں گے ناک میں تو میں کیا کروں گی. میرے بیٹے ایک تو قبر کی دہشت بڑی ہوگی, اس کے بعد کیڑے داخل ہوتے ہوں گے. میرے بیٹے میں کسی وجہ سے ڈر رہی ہوں. بیٹا اپنی ماں کے قریب گیا, جا کے کہنے لگا, امی تم تو بڑی ہو, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میرا کیا ہوگا, میرے لیے تو کوئی دعا کرو. ماں بولی تو سجدے میں چلا جا, اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. باس بیٹا سجدے میں چلا گیا. ماں سجدے میں جا کر رو کے بولی, مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں بیوہ ہوں, میرے بچے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. روز ماں بھی روتی تھی, بیٹا بھی روتا تھا. صدیاں بیت گئی, ماں کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا. بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھ گیا, بیٹے کا بھی دنیا میں انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. زمانے بیت گئے, دلی میں کتنی بڑی بڑی عورتیں آئیں, صدیاں بیت گئی. اللہ اکبر, مگر آج تک کسی عورت کی قبر کا نشان آپ کو نہیں ملے گا. بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کی بیویاں, مغلوں کی بیویاں, ان کی قبروں کے نشان نہیں, مگر جو رات کو روتی تھی اس کی قبر کا آج بھی نشان موجود ہے. اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے سنگ مرمر سے. اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے, اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. اس ماں کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ, اس کے بیٹے کا قریب میں مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نشان دنیا کو نہیں پتا, مگر اس کے بیٹے کی قبر پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محمود الہی ہے. پہلے کی مائیں راتوں کو روتی تھی, انہیں پتا تھا کہ ایک دن مرنا ہے. پہلے کی مائیں ایسے نہیں کرتی تھی, وہ بے رحمی کے شکار نہیں رہتی تھی. اور یار سنو تو, اقبال کہتا ہے تجھے پتا ہے میری بہن تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تم مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں میزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے. اور جب تم مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. تو جب قرآن پڑھے گی, یہاں آنے جانے کا ذرا ماحول کچھ زیادہ لگ رہا ہے مجھے, تو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, بار بار ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر تقریر اور کر رہا ہوں, ختم کر دوں گا. توجہ ہے نہیں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا؟ میں کس کی ذکر کر رہا تھا؟ عمر کا. بہن نے ایسا قرآن پڑھا نا, اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. کیسا انسان بنا عمر؟ خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے, عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے, اور صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. یار جب مانگنے والا مدینے والے ہو اور دینے والا میرا رب ہو تو پھر اس نے کیسا دیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا دیا؟ عمر بنا دیا. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم ہے, فرق پیدا کرنے والے حق اور باطل میں ہے. عمر کون ہے میاں؟ سبحان اللہ. کون عمر ہے؟ عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے.
ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے تھے مکے میں اور فوج پوری کھڑی تھی. ایک جب وادی میں کھڑے ہو کر رونے لگے. کسی نے جب روتے دیکھا تو کہنے لگے کیوں رو رہے حضور, پوری فوج دھوپ میں کھڑی ہے, آپ چلتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے رو رہا ہوں, یہیں پہ ایک دن کھڑا تھا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا کر دے, تو میرے باپ نے پورے دن میں نے کوشش کی مگر لائن میں نہیں کھڑا کر پایا 5 اونٹوں کو. میرے باپ نے مجھے مارا تھا. وہ زمانہ تھا کہ 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوئے. آج جب حضور کا غلام ہو گیا ہوں نا تو آدھی دنیا کو میں نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. کیا کرتے ہیں عمر فاروق اعظم فجر کی نماز کے بعد رسی لیتے ہیں, ڈول لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے. پھر ایک گھر میں پانی, 2 گھر میں پانی, دوپہر تک پانی ڈوتے ہیں. اس کے بعد عورتوں کے سودے لے کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یہ آپ دوپہر تک کس کا کام کرتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, بیوہ عورتیں ہیں, میں ان کے گھروں میں پانی بھر کے دیتا ہوں. آج تو ذرا سا آدمی شہرت پا جائے گا تو تکبر اتنا بہت سا ہو جاتا ہے. شہرت اتنی, تکبر اتنا. اور جس کی شہرت ایسی تھی میاں, اللہ اکبر, جس کے لائن آرڈر کا عالم یہ تھا. ایک دن مدینے میں ایک عورت آ رہی تھی اونٹنی پر بیٹھ کر. آپ نے ایک آدمی نے اس کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی. وہ بولی ہے انسان سن, یا تو عمر ہے یا عمر کا انتقال ہو گیا ہے. عمر کے زمانے میں کسی کی ہمت نہیں تھی. حضرت عمر نے اس عورت کی نکیل پکڑی تھی. آپ کو بتاؤں حضور نے فرمایا تھا ایک دور ایسا بھی آئے گا ملک شام سے لے کر اے بھائی ٹوپی والے, اے بھائی کیا مطلب ہے یہ گٹکا کھاتے کیوں یہ تھوکنا پڑتا ہے. عجیب سا معاملہ ماحول بنا رہے ہیں آپ لوگ. یہ بزرگوں کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھے ہیں. دھیان سے سن لیں, میں بھی زیادہ لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں نے کرنی تو تھی مگر مزاج نہیں بن رہا ہے میرا. تھوڑی دیر اور بول دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ ملک شام سے لے کر مدینے تک ایک عورت اکیلی چلے گی اور اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا. کتنا کلومیٹر؟ 1300 کلومیٹر, 1500 کلومیٹر. ایک عورت تنہا. کہ حضور کیا ڈاکو نہیں ہوں گے اس کو؟ کیا ڈکیت نہیں ہوں گے؟ حضور ڈکیت کہاں چلے جائیں گے؟ فرمایا تم دیکھنا وہ دور آئے گا. حضور کا اشارہ تھا دور عمر کی طرف. عمر کا دور ایسا تھا کہ میاں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. یہ عمر کا دور. کیا کرتے ہیں عمر فاروق اعظم؟ پانی ڈھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پانی بھرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم پانی بھرتے ہیں. پانی بھرنے کے بعد آپ لوگوں کے خط لکھواتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ فرق میرے اوپر ہی پڑے گا جتنا پڑ رہا ہے, کوئی بات نہیں. وہ پڑھ رہا ہے بار بار. ہاں, میرا مزاج ہے کہ میں ایک بھی آدمی کو نہ ہلنے دیتا ہوں نہ بولنے دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے تو تقریر نہیں ہوتی. عجیب بات. آپ کو تو بھی سلام پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ رہے ہو یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, ساری چیزیں ہیں, اور تقریر سننے کے لیے لوگ تیار نہیں رہتے, پریشانی رہتی ہے. اس سے زیادہ ضروری بھی کوئی چیز ہے تقریر سے؟ نہیں. مگر وہ بار بار وہ ہوگا, اسے پتا ہے یہ مزاج کیسے نہ, وہ یہ سب پتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس نے ختم کرنا ہے. بات ختم کر رہا ہوں میں بھی, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر تقریر کر لیں گے. اب کافی دیر ہو گئی, 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا بولتے بول تو رہا ہوں. میں اٹھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں بیچ میں. کیا کروں, میں دل سے بولتا ہوں تو پھر کیا نہیں ہوتا.